یہ کہانی ہے دور جدید میں بنائے گئے ایک قلعہ کی، جو لاہور چیرنگ کراس کے سامنے واقع ہے۔ آج اس کی کہانی انسائیڈ اسٹوری کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کو سنائیں گے۔ یہ جو قلعہ نما عمارت بنائی گئی، یہ بنائی گئی تو اس لیے تھی تاکہ اپنے مقاصد حاصل کر سکیں، اپنی سیاسی راجدھانی کو مزید مضبوط کر سکیں، لیکن اس کا ایک دردناک پہلو یہ ہے کہ جب اقتدار کا سورج غروب ہوا تو یہ راجدھانی بھی ختم ہو گئی۔ میں بات کر رہا ہوں پنجاب اسمبلی کی نئی بلڈنگ کی، اور آپ کو بتاؤں گا کچھ تلخ حقائق، کچھ تاریخی حوالوں کے ساتھ۔ یہ بلڈنگ چودھری پرویز الہی نے اس وقت بنانے کی خواب دیکھا جب وہ پہلی بار وزیر اعلیٰ پنجاب بنے۔ ان کا اقتدار تھا، اقتدار کا عروج تھا، لیکن جو ہی ان کا اقتدار ختم ہوا اور 2008 میں شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب بنے تو اس بلڈنگ کا سارا کام روک دیا گیا۔ پھر اقتدار چودھری پرویز الہی سے روٹھ گیا، لیکن پھر ایسا ہوا کہ وہ عمران خان کے بیانیے کے حمایتی بن گئے۔ ان کی جماعت نے عمران خان سے الحاق کر لیا اور یوں وہ دوبارہ اقتدار میں آ گئے۔ چودھری پرویز الہی 2018 کی اسمبلی میں اسپیکر بنے اور ان کا ایک ہی خواب تھا کہ یہ بلڈنگ کسی طرح مکمل ہو جائے، جس کی بنیاد انہوں نے 2005 میں رکھی تھی۔ اس کے لیے وہ اجلاس کرتے، میٹنگز بلاتے۔ اگر عثمان بزدار اور وزیر خزانہ کوئی بجٹ روک لیتے تو پھر اس کی گونج ہمیں پنجاب اسمبلی کے اس ایوان میں سنائی دیتی۔ چودھری پرویز الہی اپنے سیاسی مقصد کے لیے اتھل پوتھل کرتے، اس طرح کے جملے دیتے جس سے ایسا ہی لگتا کہ آج نہیں تو کل وہ تحریک انصاف کو خیر آباد کہہ دیں گے۔ اپنے اس اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے اس قلعہ نما اسمبلی کے ایوان کو انہوں نے اپنا ایک حفاظتی حصار بنایا۔ ان کے اقتدار کا عروج یہ تھا، وہ فرعون نہ سہی لیکن وہ اس اسمبلی کے ڈان ضرور کہلائے۔ اس اسمبلی کے بجٹ کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اس اسمبلی پر تقریباً 7 ارب روپے لاگت آئی۔ پنجاب اسمبلی کی اس نئی عمارت پر بالکل ایک یہ قلعہ لگتی ہے، جبکہ اپنی حفاظت کے لیے دل کھول کر اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی جو بعد میں وزیر اعلیٰ پنجاب بنے، انہوں نے 800 سے زائد ملازمین بھرتی کیے اور جن کا تعلق خاص 3 اضلاع سے تھا۔ چودھری پرویز الہی جب اسپیکر تھے تو ان کی مرضی کے بغیر یہاں کوئی ہوا کا جھونکا بھی نہیں آ سکتا تھا۔ یہاں میڈیا کو بھی اندر جانے کی پابندی تھی اور میڈیا کے لیے بھی یہ دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ چودھری پرویز الہی کی مرضی کے بغیر یہاں پر کوئی چیڑی بھی پر نہیں مار سکتی تھی، لیکن اب یہ عالم ہے کہ چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب بنے، عمران خان کا انہوں نے ساتھ دیا اور جب اسمبلی انہوں نے توڑی، ان کے اقتدار کا سورج غروب ہوا اور اس اسمبلی میں جو ان کے قریب ترین ساتھی سمجھے جاتے تھے، پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی اور ان کے نیچے ڈپٹی سیکرٹری عنایت اللہ لکھ، اب وہ بھی پیشیاں بھگت رہے ہیں اور چودھری پرویز الہی پابندِ سلاسل ہیں۔ ہم اس کی راہداریوں میں آپ کو لے چلتے ہیں کہ کیسے چودھری پرویز الہی نے بڑے چاؤں کے ساتھ یہ بلڈنگ بنوائی تھی۔ تب بھی پنجاب اسمبلی کے ایوان میں بڑی بحث ہوا کرتی تھی۔ اس کے سے پہلے چودھری پرویز الہی نے جب نون لیگ کے ساتھ ہاتھ ملایا اور ان کی نون لیگ کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی کہ اگر نون لیگ انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیں تو وہ پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ یہ مناظر بھی ہم نے اپنی
آنکھوں سے اس پنجاب اسمبلی کے ایوان میں دیکھے ہیں۔ سیاسی بیٹھکیں ہوتی رہیں، سیاسی دو پیچ آزمائے جاتے رہے، سیاسی جوڑ توڑ ہوتا رہا، اور ہم آپ کو یہ ایک مسجد بھی دکھاتے ہیں جو پنجاب اسمبلی کی نئی بلڈنگ کے سامنے بنائی گئی ہے۔ اس مسجد کی ابھی ایک تاریخی واقعہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا کہ حمزہ شہباز بطور اپوزیشن لیڈر جب جیل کاٹ رہے تھے تو چودھری پرویز الہی ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیا کرتے تھے۔ اس مسجد کی جو عمارت ہے، جو نقشہ ہے، وہ فیصل مسجد اسلام آباد جیسا ہے۔ تو جب اس مسجد کا افتتاح ہونا تھا تو اس وقت کے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کے خصوصی پروڈکشن آرڈر جاری کیے گئے، اور چودھری پرویز الہی جو اسپیکر پنجاب اسمبلی تھے، تب وزیر اعلیٰ پنجاب ابھی نہیں بنے تھے، تو ان دونوں نے یہاں پر اکٹھا اس مسجد کا افتتاح کیا تھا، اور تب حمزہ شہباز کا کہنا تھا کہ یہ منصوبہ کمپلیٹ ہونا چاہیے، روک کر ان کے والد صاحب نے غلطی کی ہے، یعنی شہباز شریف نے جو فنڈ روک دیے تھے، جس کا نقصان قومی خزانے کو اربوں روپے کا ہوا۔ تقریباً 2.5 ارب روپے لاگت اس نئی اسمبلی کی عمارت کی بڑھ گئی، کیونکہ جو منصوبہ 2008، 9 یا 10 تک کمپلیٹ ہونا تھا، وہ منصوبہ تقریباً 2021 میں کمپلیٹ ہوا۔ تو ظاہر ہے جو مہنگائی کی ریشو ہے، جو ڈالر کا ریٹ ہے، اس کی مناسبت سے تو پھر اخراجات بڑھنے تھے، اور یہ وہ اسمبلی کی پرانی عمارت ہے، یہ پنجاب اسمبلی کی پرانی بلڈنگ ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ نئی اسمبلی کی بلڈنگ ہے، اور یہ ایوان ہے، یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے سامنے بلڈنگ، یہ نیچے پنجاب اسمبلی کا ایوان ہے، جہاں پر ایم پی اے حضرات بیٹھا کرتے تھے اور عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے قانون سازی کیا کرتے تھے، لیکن قانون سازی کم تھی، اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، وہ سیاسی جوڑ دوڑ اپنے مفادات کے لیے زیادہ کیا کرتے تھے۔ یہاں پر ایک اور میں تاریخی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جہاں یہ نئی عمارت بنائی گئی ہے، ایک گراؤنڈ ہوا کرتا تھا بچوں کے کھیلنے کا، اور جو لاہور ہیں، اندرون سے وابستہ ہیں، اندرون لاہور سے، ان کو یہاں پر آ کر کرکٹ اور دیگر جو سپورٹس کی گیمیں ہیں وہ کھیلا کرتے تھے۔ لیکن جب اس بلڈنگ کو نئی اسمبلی میں شفٹ کرنے کی بات ہوئی تو پھر یہاں پر ڈیولپمنٹ شروع ہوئی اور وہ گراؤنڈ ختم کر دی گئی۔ ایک اور پہلو میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں، اور وہ پہلو یہ تھا کہ جب یہ بلڈنگ بنائی جانی تھی یا یہ منصوبہ تھا، تو یہ لاجک پیش کی گئی تھی کہ پنجاب اسمبلی کے ایوان میں اراکین کی تعداد 372 ہے، اور جو پرانی بلڈنگ ہے اس میں اتنی جگہ نہیں ہے اس کے ایوان میں کہ یہ اتنے ایم پی ایز ایک ساتھ بیٹھ سکیں، تو لہٰذا ایک نئی عمارت کی، ایک نئے ایوان کی ضرورت ہے، تو اس لیے یہ بنایا گیا۔ لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ جنوبی پنجاب کا بھی نعرہ ہر الیکشن میں آپ سنتے آئے ہیں، تو اگر جنوبی پنجاب صوبہ بننا ہی ہے ایک نہ ایک دن، تو پھر کیوں 7 ارب روپے کی لاگت سے یہ بلڈنگ بنائی گئی، یہ قلعہ نما بلڈنگ، جہاں پر چودھری پرویز الہی نے راج کیا، یعنی ان کی مرضی سے، میں نے پہلے بھی بتایا کہ کوئی چڑی بھی پر نہیں مار سکتی تھی، اگر ہواؤں کو بھی یہاں سے گزرنے کی اجازت نہیں تھی، اور اپوزیشن کے ساتھ بھی ان کے تو دوستانہ مراسم تھے۔ مراسم تو تب خراب ہوئے جب حمزہ شہباز اور ان کے درمیان سی ایم شپ کے لیے کلیش ہوا، اس سے پہلے دوستانہ میچ تھا، اور خوب عثمان بزدار کو چودھری پرویز الہی لتاڑا کرتے تھے۔ اب آپ یہ پروٹوکول، یہ جاہو جلال دیکھ رہے ہیں، یہ ہیں پنجاب اسمبلی کے موجودہ اسپیکر سبطین خان، جو میاں والی سے جن کا تعلق ہے، اور عمران خان کے نیچے جو الیکشن لڑ کر یہاں جیت کر آئے تھے بطور ایم پی اے اور بعد میں اسپیکر بنے، یہ ان کا جاہو جلال، یہ رو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اسمبلی کا عملہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور تقریباً 1500 کے قریب بتایا جاتا ہے کہ اسمبلی کے ملازمین ہیں۔ تو اب یہاں پر
کوئی گہما گہمی نہیں ہے، یہ صرف شجر کاری مہم کے سلسلے میں ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی رکھی جس کا آج پودا لگانے آئے ہیں سبطین خان۔ تو جو ہم نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں اس تاریخی بلڈنگ کی، آپ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ مزید ہم آپ کے ساتھ یہ ڈیٹا مزید اس طرح کی ویڈیوز شیئر کرتے رہیں گے۔